سجدے کی دعائیں جو ہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے. خود جو ہے وہ زمین پہ آ گیا، اپنی اعلیٰ ترین جو ہے وہ جو شرف والی چیز ہے پیشانی سر، اس نے زمین پہ رکھ دیا، اور زبان پہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو سب سے نیچے ہوں، زمین پر اپنا سر رکھ دیا ہے، لیکن میرا رب سب سے بلند ہے. سبحان ربی الاعلی، یہ کلمات زبان پہ کثرت سے پڑھیں سجدے کی حالت میں. پھر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس میں بخشش کی دعا بھی ہے اور تسبیح بھی ہے، یہ کثرت سے سجدے میں پڑھیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ اولہ وآخرہ، دعا یہ ہے کہ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے. یہ دعا بھی رسول اللہ سجدے میں پڑھتے ہوتے تھے. پھر اس طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح کے کلمات بھی رسول اللہ سجدے میں پڑھتے تھے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، کتنے خوبصورت کلمات ہیں. بندہ سجدے کی حالت اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے اور اپنے رب کے قریب بھی ہے، اس وقت اللہ رب العزت اس کی دعائیں سن رہے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں. کتنا عظیم جو ہے وہ یہ مقام ہے، کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے سجدے کی حالت. اور اس کے علاوہ آپ چاہے بعد میں آپ فتویٰ لگائیں، لیکن موقف درست یہی ہے کہ سجدے کی حالت میں آپ قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں ایک دعا کے طور پر. قرات کرنا سجدے رکوع میں منع کیا گیا ہے، لیکن آپ قرات نہیں کر رہے، آپ تو ایک دعا کے طور پہ آپ کلمات پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کلمات ہیں دعائیہ، یا آپ کو اپنی جو ہے وہ حاجات ہیں، ضروریات ہیں، تو آپ عربی زبان میں دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو سجدے کی حالت میں دعائیں کی جا سکتی ہیں، نماز کے اندر بھی، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو. ہاں اگر آپ نے پنجابی اردو میں کرنی ہے دعائیں تو پھر آپ نماز کے علاوہ الگ صرف سنگل سجدہ کریں اور اس میں آپ اللہ سے باتیں کریں، دعائیں کریں، پنجابی میں کریں، اردو میں، انگلش میں کریں، جس میں مرضی. نماز کی حالت میں آپ نے عربی میں ہی دعائیں مانگنی ہے اور عربی میں ہی اپنے رب سے کلام کرنا ہے.